بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ علم النحو کا سبق نمبر 3 ہے آج ہمارا، اور فصل نمبر 1 چل رہی ہے جس کا عنوان ہے کلمہ اور کلام۔ پچھلے سبق میں ہم نے پورا سبق آپ کو یہ پوری فصل نقشے کے ذریعے سے سمجھا دی تھی کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں۔ تو ہم نے آغاز کیا تھا لفظ سے کہ لفظ کسے کہتے ہیں؟ جو بات انسان کے منہ سے نکلے اسے لفظ کہتے ہیں، اور لفظ کی آگے 2 قسمیں ہیں، با معنی اور بے معنی۔ با معنی کا دوسرا نام موضوع ہے اور بے معنی کا دوسرا نام مہمل ہے۔ اور با معنی کی آگے 2 قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب۔ اور مفرد کی ہم نے ڈیفینیشن پڑھی تھی کہ وہ اکیلا لفظ جو ایک معنی بتائے اسے مفرد کہتے ہیں، اور مفرد کا دوسرا نام کلمہ ہے۔ اور مرکب کی ڈیفینیشن ابھی ہم نے نہیں پڑھی۔ مفرد کے آگے 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ مفرد کا دوسرا نام کلمہ، اور کلمہ کی آگے، مفرد کی آگے 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ آج کے سبق میں ہم ان تینوں قسموں پہ بات کرتے ہیں، اسم، فعل، حرف۔ یہ 3 قسمیں پوری عربی لینگویج کی بنیاد ہیں۔ آپ قرآن پڑھتے ہیں، آپ حدیث پڑھتے ہیں، عربی کی کوئی کتاب پڑھتے ہیں، آپ کے سامنے کوئی بھی صفحہ ہے، کوئی بھی سطر ہے، کوئی بھی لائن ہے، اور اس میں جتنے بھی ورڈز آ رہے ہیں ان تینوں میں سے کوئی ایک ہوگا، یا تو وہ اسم ہوگا، یا وہ فعل ہوگا، یا وہ حرف ہوگا۔ صحیح ہے؟ تو ان 3 چیزوں سے باہر نہیں ہے۔ تو کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ اب ان 3 قسموں کی آپ نے 3 چیزیں یاد کرنی ہیں، سمجھنی ہیں، اور پھر یاد رکھنی ہیں۔ ان 3 چیزوں کی، ان 3 قسموں کی 3 چیزیں۔ نمبر 1، آپ نے ان کی تعریف یاد کرنی ہے۔ نمبر 2، آپ نے ان کی مثال یاد کرنی ہے۔ نمبر 3، آپ نے ان کی قسمیں یاد کرنی ہیں۔ یعنی ان تینوں کی تعریف کیا ہے، اسم کسے کہتے ہیں، فعل کسے کہتے ہیں، حرف کسے کہتے ہیں، اور پھر ان کی مثالیں کون کون سی، اسم کی مثال کو دیں، فعل کی مثال رکھیں، حرف کی مثال بیان کریں، اور تیسرے نمبر پہ ان کی قسمیں کون کون سی ہیں، اسم کی آگے کون سی قسمیں ہیں، فعل کی کون سی قسمیں ہیں، حرف کی کون سی قسمیں ہیں۔ یہ 3 چیزیں۔ اور اگر آپ ایک اور چیز ایڈ کر لیں تو بڑا ہی اچھا ہوگا، وہ یہ ہے کہ ان کا آپس میں فرق کیا ہے۔ تو لیجئے سر، یہ 4 چیزیں آپ نے کلمہ کی 3 قسموں کے تعلق سے یاد کرنی ہیں۔ تو آئیے ان کو اوپر نیچے تینوں کو لکھتے ہیں اور ان تینوں کے متعلق چاروں چیزیں حل کرتے ہیں۔ اسم، یہاں پہ لکھ لیتے ہیں فعل، اور یہاں پہ حرف۔ ان تینوں کو ہم نے یکے بعد دیگرے اوپر تلے اس لیے لکھا ہے تاکہ ان تینوں کے اندر ہمیں فرق کرنا آسان ہو، کہ ہم بڑی آسانی سے ان تینوں میں فرق کر سکیں۔ تو ان تینوں کی تعریف کے اندر 2 چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں۔ اس کو ذرا ہم اوپر کر کے لکھ دیتے ہیں تاکہ جو ہے وہ آسان ہو جائے۔ تو اس کو ہم نے تھوڑا سا اوپر کر لکھ دیا ہے تاکہ ہمارے لیے کچھ جگہ بچ جائے، ہم نے کچھ اور چیزیں ایڈ کرنی ہیں۔ تو ان 3 قسموں کی تعریف کے اندر آپ کو 2 چیزیں ذہن میں رکھنی ہیں۔ نمبر 1، 2 چیزیں نا۔ نمبر 1، اس کا معنی دوسرے کلمہ کو ملائے بغیر معلوم ہوتا ہے کہ نہیں۔
آپ تعریف کر رہے ہیں اسم کی، فعل کی، حرف کی، تو آپ نے یہ چیز پہلے بتانی ہے کہ اس کا معنی، اسم کا معنی، فعل کا معنی، حرف کا معنی دوسرے کلمہ کو ملائے بغیر، دوسرے کلمہ کو ایڈ کیے بغیر معلوم ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، آپ نے ان تینوں کا بتانا ہے۔ نمبر 2 آپ نے یہ بتانا ہے کہ ان میں زمانہ پایا جاتا ہے کہ نہیں، یہ دوسری چیز۔ تو آپ نے جب ان تینوں کی تعریف بیان کرنی ہے تو آپ نے ان دونوں چیزوں کو تینوں قسموں کے تعلق سے ضرور بتانا ہے۔ تو آئیے ذرا ان تینوں کی ڈیفینیشن آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ نمبر 1، اسم کسے کہتے ہیں؟ پہلے یہ چیز ایڈ کریں، اسم وہ کلمہ ہے جس کا معنی دوسرے کلمہ کو ملائے بغیر معلوم ہو جاتا ہے۔ ایک چیز ہو گئی، یہ چیز اس میں حل ہو گئی اسم کے اندر۔ دوسری چیز، اور اس میں تینوں زمانوں ماضی، حال، مستقبل میں سے کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا۔ لیجئے، اسم کی تعریف ہم نے بیان کر دی کہ اسم وہ کلمہ ہے جس کا معنی دوسرے کلمہ کو ملائے بغیر معلوم ہو جاتے ہیں، اور اس میں تینوں زمانوں ماضی، حال، مستقبل میں سے کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح فعل کی تعریف بیان کرتے ہیں اور یہی دونوں چیزیں ایڈ کرنی ہیں۔ فعل کیا ہے؟ وہ کلمہ جس کا معنی دوسرے کلمہ کو ملائے بغیر معلوم ہو جاتا ہے، اور اس میں تینوں زمانوں ماضی، حال، مستقبل میں سے کوئی زمانہ پایا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ جو پہلی چیز ہے یہ والی، اس میں اسم اور فعل دونوں ایک ہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ اسم کا بھی وہی معاملہ ہے کہ وہ کلمہ جس کا معنی دوسرے کلمہ کو ملائے بغیر معلوم ہو جاتا ہے، فعل کا بھی وہی معاملہ ہے۔ لیکن دوسری چیز میں آ کے اسم اور فعل کے رستے سیپریٹ ہو جاتے ہیں، جدا جدا ہو جاتے ہیں، کہ اسم کے اندر کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا جبکہ فعل کے اندر کوئی زمانہ پایا جاتا ہے۔ تو آپ کے سامنے ان کو بالکل ہم نے کمپیریزن کر کے، موازنہ کر کے اس لیے رکھا ہے تاکہ یاد کرنا اور یاد رکھنا آسان ہو۔ پھر یہ ہے کہ ہم نے جو یہ چار چیزیں حل کرنی ہیں، تو اس میں چوتھی چیز ہے فرق، تو فرق حل ہو جائے گا ہمارا۔ تو حرف پہ بات کرتے ہیں۔ حرف کسے کہتے ہیں؟ حرف وہ کلمہ ہے کہ جس کا معنی دوسرے کلمہ کے ملائے بغیر معلوم نہیں ہوتا۔ وہ کلمہ جس کا معنی دوسرے کلمہ کو ملائے بغیر معلوم نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات ہے ان میں زمانہ، وہ تو بالکل نہیں ہے۔ جب اس کا معنی نہیں پورا ہو رہا تو زمانہ کیسے آئے گا؟ تو حرف جو ہے وہ بالکل جدا ہے۔ اسم جو ہے، اسم اور فعل ایک چیز میں، یعنی اس چیز کے اندر کامن ہے،
حرف اسم اور فعل، اسم اور فعل ہیں، یہ پہلی چیز میں کامن ہے، مشترک ہے کہ اس کا معنی دوسرے کلمہ کو ملائے بغیر معلوم ہوتا ہے، اسم کا بھی ہو جاتا ہے، فعل کا بھی ہو جاتا ہے۔ اب یہ کلمہ ملائے بغیر معنی کا معلوم ہونا یا نہ ہونا کیا چیز ہے ابھی بتاتے ہیں آپ کو۔ تو اس کا معنی دوسرے کلمہ کو ملائے بغیر معلوم ہوتا ہے، اسم بھی وہی ہے، فعل بھی وہی ہے۔ یہاں بھی آگے مختلف ہوتے ہیں کہ اسم کے اندر زمانہ نہیں پایا جاتا اور فعل کے اندر زمانہ ہوتا ہے، جبکہ حرف وہ تو ان دونوں سے بالکل جدا ہے۔ حرف کا تعلق یہ ہے کہ اس کا معنی دوسرے کلمہ کو ملائے بغیر معلوم نہیں ہوتا جب تک آپ اس کے ساتھ کسی اور جملہ کو، کسی اور کلمہ کو، کسی اور لفظ کو نہیں ملاتے، آپ اس کا معنی معلوم نہیں کر سکتے۔ تو آئیے اب ان کی آپ کے سامنے ایگزامپلز رکھتے ہیں، مثالیں رکھتے ہیں۔ اسم کو آپ دیکھ لیجئے، جیسے رجل، مفتاح، قلم۔ اب آپ دیکھیے کہ رجل کا معنی کیا ہے؟ آدمی۔ رجل کا معنی کیا ہے؟ آدمی۔ مفتاح کا معنی کیا ہے؟ چابی۔ قلم کا معنی کیا ہے؟ قلم۔ اب رجل آدمی یہ اکیلا لفظ ہے، اس کا معنی آپ کو معلوم ہو رہا ہے، آپ کو اس کے ساتھ کسی اور لفظ کو ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں رجل کا معنی سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ اس کے ساتھ کوئی اور چیز ایڈ کریں تاکہ ہمیں رجل کا معنی سمجھ میں آئے۔ نہیں، آپ اکیلے لفظ رجل کسے کہتے ہیں؟ آدمی کو، پتہ چل کے رجل کیا ہے۔ مفتاح کسے کہتے ہیں؟ چابی کو، پتہ چل کے مفتاح کیا ہے۔ قلم کسے کہتے ہیں؟ قلم کو، جس کے ساتھ لکھتے ہیں، پین کو، آپ کو معلوم ہو رہا ہے۔ تو اس کی پہلی چیز حل ہوگی۔ دوسری چیز، اس میں زمانہ کوئی نہیں پایا جاتا۔ رجل آدمی، اب اس میں زمانہ تو نہیں پایا جا رہا نا۔ ماضی کسے کہتے ہیں؟ گزرا ہوا، پاسٹ کو، اور حال کسے کہتے ہیں؟ پریزنٹ، جو ابھی ہو رہا ہے، اور مستقبل کسے کہتے ہیں؟ فیوچر کو، جو ابھی آنے والا ہے۔ تو ان الفاظ کے اندر کسی قسم کا کوئی ٹینس نہیں ہے، کوئی زمانہ نہیں ہے۔ تو اسم کی ڈیفینیشن حل ہو گئی اور ہم نے اس کی تعریف بھی کر لی اور مثال بھی دے لی۔ اب آئیے فعل کی طرف۔ فعل کا مطلب ہے کوئی کام، فعل کا مطلب ہے کوئی کام، جیسے کہ نصر، ینصر، ضرب، یضرب۔ یہ دو مثالیں دی ہیں کتاب والے نے۔ ناصرہ کا معنی ہے اس نے مدد کی، اس ایک بندے نے مدد کی۔ اب آپ دیکھیے کہ ناصرہ اس ایک بندے نے مدد کی، ینصر وہ ایک مرد مدد کرتا ہے، یہ کرے گا، ہاں۔ ضرب اس بندے نے مارا، یضرب وہ بندہ مارے گا یا مارتا ہے۔ یہ ترجمہ ہے۔ اب ناصرہ کا معنی کسی اور جملہ کو ساتھ ملائے، کسی اور کلمہ کو ساتھ ملائے، آپ کو معلوم ہو رہا ہے کہ ناصرہ کا معنی کیا ہے، ہاں۔ ناصرہ کا معنی کیا ہے؟ ینصر وہ مدد کرتا ہے، یہ کرے گا، آپ کو معلوم ہوگا کہ ینصر کا معنی کیا ہے، ترجمہ کیا ہے۔ ضرب اس نے مارا، ہاں، اس کا آپ کو معلوم ہو گیا۔ اس کا ترجمہ معلوم کرنے کے لیے آپ کو اس کے ساتھ کسی اور کلمہ کو ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی۔ تو پہلی چیز حل ہوگی۔ دوسری چیز ہے زمانہ۔ نصر اس نے مدد کی، تو فعل کے اندر زمانہ پایا جاتا ہے۔ اس نے مدد کی یعنی اس نے مدد کی ماضی میں، تو ماضی کا زمانہ ہوا۔ ینصر وہ مدد کرتا ہے، یہ کرے گا، تو اس کے اندر آپ کو پریزنٹ کا زمانہ بھی ملے گا، آپ کو فیوچر کا بھی ملے گا۔ ینصر کیونکہ مضارع ہے، یہ ہم علم الصرف میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ضرب اس نے مدد، اس نے مارا، ضرب اس نے مارا، تو مارا مطلب ماضی میں نہ مارا نا، گزر ہی چکا زمانہ۔ تو فعل ہے کہ فعل وہ کلمہ جس کا معنی دوسرے کلمہ کو ملائے بغیر معلوم ہو جاتا ہے، اور اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی پایا جاتا ہے۔ آئیے حرف کی طرف۔ حرف وہ کلمہ جس کا معنی دوسرے کلمہ کو ملائے بغیر معلوم نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ من، سے، فی، میں۔ اب آئیے حرف کی طرف۔ اب من کا معنی، من حرف ہے، سے، فی حرف ہے، میں،
اب آپ کے سامنے کوئی بولتا ہے کہ سے، آپ کے سامنے بولتا ہے میں، ہاں، یا من یا فی بولتا ہے، تو آپ کو سمجھ میں نہیں آتی کیا کہنا چاہ رہے ہیں. آپ بالکل جو ہے وہ اس کی بات سمجھ ہی نہیں پاتے. اسی طرح مثال کے طور پہ آپ کے سامنے کوئی جملہ بولتا ہے زید گھر سے نکلا، تو جب تک اس نے سے کو، حرف کو ایک جملے کے اندر استعمال نہیں کیا آپ کو سے کی سمجھ نہیں آئی. عربی زبان میں اسے کہیں گے خرج زید من الدار. خرج زید من الدار. پہلے آپ کو اس من کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس من کا معنی کیا. آپ کے سامنے آتا ہے کوئی لفظ اور آگے بولتا ہے من، تو آپ کہیں گے من کیا، من کی سمجھ نہیں آ رہی. جب وہ اس کو پورے جملے میں استعمال کرتا ہے کہ خرج زید من الدار، زید گھر سے نکلا ہے، تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی. تو اس لیے حرف وہ کلمہ ہے کہ جس کا معنی آپ جب تک دوسرے کلمہ کو ساتھ ایڈ نہیں کریں گے آپ کو معلوم نہیں ہوگا. اسی طرح فی ہے، تو فی کا آپ کوئی سینٹینس اپنی طرف سے بنا سکتے ہیں. زید مسجد میں داخل ہوا، یا امر مسجد میں داخل ہوا. تو میں کو آپ نے ایک سینٹینس میں استعمال کیا تو پھر آپ کو سمجھ آئی کہ میں کیا ہے. ہاں، اور اسی طرح فی، اس کو آپ عربی میں لے لیں، دخل امر فی المسجد، یہ فی ہے. اور فی کو آپ کے سامنے آگے کوئی بولے فی 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 تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی کیا کہہ رہا ہے. جب تک وہ پورا اس کو سینٹینس میں استعمال نہیں کرتا، جملے میں استعمال نہیں کرتا، تو آپ کو فی کی سمجھ نہیں آئے گی. تو حرف کی ڈیفینیشن یہاں پہ آپ کے سامنے آ گئی کہ وہ کلمہ کہ جس کا معنی دوسرے کلمہ کو ملائے بغیر معلوم نہیں ہوتا وہ حرف ہوتا ہے. تو یہاں پہ ہم نے اسم فعل حرف کی ڈیفینیشنز، ان کی تعریف اور مثالیں آپ کے سامنے رکھ دیں. باقی یہ قسمیں ہیں، اب قسمیں ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. اب یہاں تک دوبارہ نقشہ دیکھ لیجئے. لفظ جو بعد انسان کے منہ سے نکلے اسے لفظ کہتے ہیں. لفظ کی دو قسمیں، با معنی بے معنی. با معنی جس کا کوئی معنی مفہوم ہو، اور بے معنی جس کا کوئی معنی مفہوم نہ ہو. با معنی کو موضوع کہتے ہیں، بے معنی کو محمل کہتے ہیں. با معنی کیا کہ دو قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب. مفرد وہ اکیلا لفظ جو ایک معنی بتائے اور اس کو کلمہ بھی کہتے ہیں. مرکب ابھی ہم نے نہیں پڑھا. مفرد کی آگے تین قسمیں ہیں، اسم فعل حرف. اسم وہ کلمہ جس کا معنی دوسرے کلمہ کو ملائے بغیر معلوم ہو جاتا ہے اور اس میں تینوں زمانوں میں ماضی حال مستقبل میں سے کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا. رجل مفتاح قلم. فعل وہ کلمہ جس کا معنی دوسرے کلمہ کو ملائے بغیر معلوم ہو جاتا ہے اور اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ پایا جاتا ہے. ناصر ینصر، ضرب یضرب. حرف وہ کلمہ جس کا معنی دوسرے کلمہ کو ملائے بغیر معلوم نہیں ہوتا، جیسے من، سے، فی، میں. اس کی مثالیں ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی. تو آج کا ہمارا سبق یہاں تک ہے. انشاءاللہ آگے ہم اسم کی قسمیں، فعل کی قسمیں اور حرف کی قسمیں پڑھیں گے.